خوب، اس کے بعد اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جو بہت ہی تکلیف دہ موضوع ہے، اور وہ پاکستان میں کراچی کے ایک مولانا صاحب نے، شیعہ عالم دین نے گزشتہ ہفتہ ایک اپنا بیان کلپ کی صورت میں میڈیا پر نشر کیا ہے۔ معروف شخصیتیں میڈیا پر آتے ہیں شیعہ مذہب کے ترجمان کے طور پر، اکثر میڈیا پروگراموں میں جہاں علماء، عالم آن لائن یا اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر وہ گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے۔ یعنی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، بے اس معنی میں کہ پاکستان کی ایک بڑی شیعہ جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں، نیا عہدہ ان کو ملا ہے، مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں شیعہ علماء کونسل کے۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کا ایک تحقیقاتی تعلیمی ادارہ ہے زہرا اکیڈمی کے نام سے، اس اکیڈمی کے محققین نے ریسرچ کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور محنت کر کے، یہ میں ان کا بیان نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے میڈیا پہ دیا ہے، اور اس بیان نے ایک زلزلہ پاکستان میں ایجاد کر دیا ہے، خوفناک۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نے، اکیڈمی نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق کے نتیجے میں 4 قرآن ہمیں کشف ہوئے ہیں جو ائمہ ہدیٰ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ 4 اماموں نے الگ الگ قرآن جو لکھے تھے وہ قرآن ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، اور یہ قرآن برطانیہ سے ان کی تصدیق ہو رہی ہے، برطانوی میوزیم سے، لائبریری سے، کہ وہ اس کی تصدیق کریں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے باقاعدہ۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم ان کو سرٹیفکیشن کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے برطانیہ تائید کرے گا کہ یہ اصلی قرآن ہے، یہ حقیقی قرآن ہے، اور جب برطانیہ تائید کر دے گا، سرٹیفکیٹ دے دے گا، پھر وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر تاریخ گواہی دے گی کہ شیعہ نے 1400 سال بعد اصلی قرآن ڈھونڈ لیا ہے اور ڈھونڈ کے پیش کر دیا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں مزید تفصیل اس کی نہیں دینا چاہتا، چونکہ سنیوں سے ہمارے اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور سنی فوراً ہماری کسی چھوٹی سی بات کو پکڑ کے تو بات بنا لیتے ہیں، اس لیے میں مزید حقائق بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہ خوشخبری، انہوں نے خوشخبری کہا کہ یہ خوشخبری میں عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ اس خوشخبری نے پاکستان کے اندر جو ماحول بنایا ہے وہ ہر بدخبری سے بدتر ہوا ہے۔ خوب، اس میں یہ بات یہ جو کی گئی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، پس منظر ہے اس کا، کہ بعض اوقات شیعہ اہل سنت کے ہاں یہ توہم، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ علماء، شیعہ مکتب، شیعہ مذہب میں یہ موجودہ قرآن اسے نہیں مانا جاتا، اور ان کا قرآن الگ ہے، علیحدہ ہے، اور وہ قرآن مختلف بیانات ہیں کہ وہ قرآن امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے تو اس قرآن کو، یہ عموماً اہل سنت کے ہاں یہ ذہن میں بات ہے۔ بعض اوقات اہل سنت کے ہاں جو غلط فہمیاں ہیں شیعہ کے بارے میں اور شدید ہیں، ان کے ثبوت بعض نام نہاد شیعہ ان کو فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد موجود ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر، وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں جس سے ان توہمات کو تصدیق ثبوت مل جاتا ہے۔ عموماً تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شیعہ کا یہ قرآن نہیں ہے، ان کے نزدیک امام علی علیہ السلام نے قرآن لکھا تھا، وہ قرآن خلفاء نے رائج نہیں ہونے دیا، سینسر کر دیا، تو وہ قرآن ائمہ کے پاس تھا اور اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، وہ جب ظہور کریں گے تو وہ قرآن لائیں گے اور پیش کریں گے۔ میں نے عرض کیا یہ غلط فہمی ہے، یہ اہل سنت کے ہاں یہ بات راسخ ہے، وہ اس کو
مانتے ہیں، اور بعض اوقات شیعہ کی طرف سے کوئی غیر ذمہ دار آدمی اس کا ان کو ثبوت بھی دے دیتا ہے، یعنی وہ بھی اظہار ایسا کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ظاہر ہے جب کسی قوم کے اندر موجودہ قرآن پر ایمان ہی نہ ہو، اعتقاد ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں پھر دوسرے مسلمان یقیناً تردید کا شکار ہوں گے کہ یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس میں ناسبی شیعہ مخالف سنی بھی ہیں، سنیوں کے اندر شیعہ مخالفت بقدر کافی ہے۔ ناسبی شیعہ مخالف نہیں ہیں، ناسبی اہل بیت کے مخالف ہیں۔ یہ فرق کریں آپ، شیعہ مخالف اور اہل بیت کے مخالفین اور دشمنوں میں فرق ہے۔ شیعہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، بے دین آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیاسی گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی طبقہ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے ان کو، لیکن بہت سارے جو شیعوں کے مخالف ہیں یہ اہل بیت کے مخالف نہیں ہیں، اہل البیت کے دشمن نہیں ہیں، اہل البیت کو مانتے ہیں، شیعہ کو نہیں مانتے۔ ناسبی وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، آل رسول کا دشمن ہے، اور حقیقتاً خود رسول اللہ کا دشمن ہے۔ یہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تشیع کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف زہر اگلنے میں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ اس قسم کے بیانات کو فوراً پکڑتے ہیں اور ان بیانات سے پھر اپنے حق میں استفادہ کرتے ہیں، جذبات ابھارتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، مخالفت۔ مولانا موصوف جنہوں نے یہ اظہارات کیے ہیں قرآن کے بارے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام وہ قرآن لائیں گے، انہوں نے فرمایا کہ زہرا اکیڈمی نے وہ قرآن کشف کر لیا ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام نے کہاں رکھا ہوا تھا، زہرا اکیڈمی پہنچ گئی ہے، وہاں پر زیادہ محفوظ نہیں تھا میرے خیال میں وہ، چونکہ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو امام کے پاس ہے، جب امام آئیں گے تو اس کو پیش کریں گے۔ زہرا اکیڈمی پہلے ہی اس خزانے تک پہنچ گئی ہے اور وہ قرآن کشف کر کے لے آئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل سنت میں، یعنی زیادہ وضاحت نہیں کرتا چونکہ اہل سنت کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ عزیزان، اس قسم کے مطالب شیعہ علماء یا شیعہ ذاکرین یا شیعہ خطبہ جب پیش کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہی کھٹکا آتا ہے کہ اب اہل سنت اس کے مقابلے میں رد عمل دکھائیں گے۔ شیعوں کے اندر ڈر، خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اس بیان سے اہل سنت ہمارے خلاف رد عمل دکھائیں گے، اور دکھایا بھی ہے، انہوں نے بہت شدید دکھایا ہے۔ اہل سنت میں ناسبی کثرت سے ہیں، ان ناسبیوں میں شیعہ دشمن کثرت سے ہیں، شیعہ قاتل دہشت گرد گروہ ہیں۔ انہوں نے فوراً یہ بیان پکڑا ہے اور اپنی حقانیت کے طور پر، ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ باقی سنیوں کو یہ کہا ہے کہ ہم کہتے تھے تمہیں کہ ان کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے، چونکہ باقی سنی نہیں مانتے اس بات کو یا ان کی بات قبول نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ باقی تو ذاکر جاہل ہیں ان کے، لیکن یہ تو ان کے عالم ہیں، یہ تو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ تو میڈیا میں ان کے سپوک مین ہیں، ترجمان ہیں، تو یہ تو مستند ہیں۔ تو پر اب انہوں نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ شیعہ کا اس قرآن پر کوئی اعتقاد، ایمان نہیں ہے۔ وہ جو موقع کی تلاش میں ہیں، انہوں نے موقع ضائع نہیں کیا اور دھڑا دھڑ کثرت سے وہ بھی اہل سنت عوام کے اندر اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اب بات کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ یہ بیان اور اس جیسے بیان اور نظریات، ان سے اہل سنت استفادہ کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، اور اہل سنت کے خوف سے پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض پھر علماء میدان میں آ جاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح کا بلنڈر کر دے، ذاکر، خطیب، کوئی بھی شخصیت، تو باقی علماء میدان میں آ کے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس کو فضا کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گول مول بیانیے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اصل موضوع کو ٹچ کیے بغیر، غلطی کو غلطی کہے بغیر، غلطی کو غلط کہے، غلط آدمی کو غلط کہے بغیر
ایسے گول مول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ممکن ہے اس کا اچھا اثر بھی ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتا، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بیانات کیا فقط اہل سنت کے احساسات کو مجروح کرتے ہیں؟ کیا فقط اہل سنت کا رد عمل آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے؟ خود شیعہ کے اندر یہ افکار، یہ نظریات کیا اثر ڈالتے ہیں؟ اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ شیعہ سے نہیں ڈرتے آپ؟ خدا سے نہیں ڈرتے آپ؟ اس قسم کے بیانات اہل سنت کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ تشیع کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ نظریات، یہ نظریے کہ یہ موجودہ قرآن مکمل نہیں ہے نعوذ باللہ، اور مکمل قرآن ائمہ کے پاس ہے اور وہ بعد میں ظاہر ہوگا، یہ اہل سنت کو نہیں نقصان پہنچاتے، ان کو فائدہ دیتی ہیں یہ چیزیں، خصوصاً ناصبیوں کو. یہ تشیع کی بنیاد ختم ہو رہی ہے، تشیع کی بنیاد ہل رہی ہے، آپ کے مذہب کے اوپر دبا لگ رہا ہے. شیعہ کی گمراہی کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، شیعہ زیادہ گمراہ ہو رہا ہے. اہل سنت کو تو گول مول کر کے ہم چلو کانے کر دیں گے، یا وہ خود مصلحت سمجھ کے نہیں آوا دیں گے اس مسئلے کو، لیکن وہ چپ بھی ہو جائیں تو کیا مسئلہ حل ہے؟ باقی اگر اہل سنت چپ ہو جائیں، وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم کچھ نہیں کہتے، یہ بیان تھا، غلط فہمی تھی، سنی چپ ہو جائیں سارے، کوئی کلپ نہ نکالیں. لیکن شیعہ اس نظریے کو سن کر مان لیں اگر، یا ان کے دل میں یہ شک بھی آ جائے موجودہ قرآن کے بارے میں، تو کیا وہ نقصان نہیں ہے؟ اس کا خوف نہیں ہے کسی کے اندر؟ آپ کی خدمت میں شیعہ موقف، مستند علماء کا موقف پیش کرتا ہوں قرآن کے بارے میں. نہ اہل سنت کو قانع کرنے کے لیے، اہل سنت میں سے جو معتدل ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو نہیں مانتے، محقق جو اہل سنت ہیں، لیکن جو متعصب ہیں انہیں جتنا بھی آپ قانع کریں وہ قانع نہیں ہوں گے. جن کے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، بغض بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے قبول نہیں کرنا. لہٰذا ہم اپنی انرجی اہل سنت کو قائل کرنے میں نہ لگائیں، اپنے لوگوں کو بچاؤ انحراف سے، گمراہی سے، ضلالت سے، تباہی سے. شیعہ کو بچاؤ، شیعہ جوان کو بچاؤ، شیعہ نسل کو بچاؤ. یہ زہر ان کو قرآن سے دور کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے. اس لیے ملت شیعہ، قوم شیعہ، نسل شیعہ، جوانان شیعہ، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ کا اصل عقیدہ کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. شیعہ اگر مطمئن ہو جائے، سنی مطمئن ہو یا نہ ہو، شیعہ اگر عقیدہ اپنا درست کر لے، اصلاح کر لے، یہ بہت بڑی آپ کے لیے کامیابی ہے. لیکن اگر شیعہ گمراہی میں ڈوبا رہے اور سنی کو قائل کر لیں آپ کسی طرح گول مول بیانات دے کر، محرم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی فوراً آ کے گول مول کرنے کی، پوچا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح اس سے تو مثلا آپ کوئی ذاکر خطیب آتا ہے، آ کر جاہلانہ باتیں کرتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ شیعہ جاہل ذاکر ہے، علماء میں سے نہیں ہے. لیکن شیعہ کے اندر اگر وہ عقیدہ موجود ہے، ذاکر بے شک جاہل ہے، سنی چپ ہو گیا ہے، کیس واپس لے لیا گیا ہے، لیکن شیعہ کے اندر اگر یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ علماء کا کام گول مول کرنا نہیں ہوتا، مسئلہ وضاحت کرنا ہے. غلطی کو غلطی کہو، باطل کو باطل کہو، حق کو حق کہو. آپ کو شیعہ کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر کیوں خرافات اور گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں. جس طرح امام عسکری علیہ السلام کی روایات میں ہے، ہمارے کمزور شیعوں کو، ہمارے مستسلم شیعوں کو بعض گمراہ کرتے ہیں، یہ اس چیز کا مصداق ہے. دو شخصیتیں میں نے آپ کے لیے ان کی کتابیں لایا ہوں ساتھ. ایک فقہا میں سے درجہ اول کے فقیہ ہیں، تشیع میں سندیت رکھتے ہیں فقہ میں، اور آج کے جتنے مراجع تقلید ہیں یا گزشتہ مرحوم، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. یعنی جس شخصیت کے شاگرد بھی مرجع تقلید بنے ہیں، مجتہد بنے ہیں، میں اس شخصیت کی کتاب
قرآن کے بارے میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اور وہ ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی قدس سرہ، جو 2012 میں ان کی وفات ہو گئی تھی رحمۃ اللہ علیہ، نجف کے معروف شخصیت، جانی پہچانی شخصیت، جن کے علم و فقہ میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، درجہ اول کے فقیہ ہیں، تاریخ میں ایسے درجے کے فقہا کم ملتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے البیان، یہ فی تفسیر القرآن، ان کا ارادہ تھا تفسیر قرآن لکھنے کا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد حسین طباطبائی اور سید ابو القاسم خوئی، یہ دونوں ہم زمان معاصر کلاس فیلو تھے، یہ دونوں نجف میں پڑھتے تھے ایک ہی استاد کے پاس، اور دونوں ترک تھے، آپس میں ان کی دوستی بھی تھی، رفاقت بھی تھی، پتہ نہیں رشتہ داری تھی یا نہیں۔ ایک تبریز کے ہیں، ایک خوئی کے ہیں، یہ دونوں ترکی علاقے آذربائیجان میں ہیں، دونوں آذربائیجان کے ترک سپیکنگ فقہا تھے، نجف میں کلاس فیلو بھی رہے۔ علامہ خوئی نے ارادہ کیا فقہ کے ساتھ ساتھ میں تفسیر قرآن بھی لکھوں، انہوں نے یہ مقدمہ لکھا تفسیر کا، اور سورہ حمد کی تفسیر بھی لکھی۔ پھر انہیں آگاہی ہوئی کہ علامہ طباطبائی ان کے دوسرے کلاس فیلو وہ تفسیر المیزان لکھ رہے ہیں، اور انہیں علامہ طباطبائی کا علم و فضل و مرتبہ پتہ تھا۔ جو ہی انہوں نے سنا کہ علامہ طباطبائی تفسیر لکھ رہے ہیں تو آغا خوئی نے تفسیر لکھنا چھوڑ دی، یہ پہلی جلد لکھ کر پھر ختم کر دیا کہ وہ المیزان ہی کافی ہے۔ اور یہ دونوں تشیع کے مستند ترین علماء میں سے ہیں۔ آج نجف میں یا قم میں یا جہاں بھی بڑے جید علماء تشیع کے، وہ انہی دو کے شاگرد ہیں، یا علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں یا آغا خوئی کے، مجتہدین اور مراجع کرام۔ تیسری شخصیت امام خمینی ہے، ان کی بھی قرآن کے بارے میں کتاب ہے، وہ نہیں لایا میں، چونکہ ان کا نظریہ اکثر پیش کرتا رہتا ہوں میں۔ آیت اللہ خوئی نے اس مقدمہ کتاب میں، یہ علوم قرآن کی بہترین کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن، اس کے مقدمہ میں انہوں نے تحریف پر بحث کی ہے۔ شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کا قرآن کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اگر شیعہ قرآن کے متعلق اپنی رائے درست کر لے، سنی خود قانع ہو جائے گا، سنی خود قائل ہو جائے گا۔ سنی کو قائل کرنے کے لیے زور نہ لگاؤ، اپنے آپ کو اصلاح کرو، اپنے اندر اگر کوئی کمی خامی ہے اس کو دور کرو۔ قرآن کریم کے متعلق شیعہ کا موقف ان دونوں علماء نے، حضرت علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں، اور جناب آغا خوئی نے اپنی کتاب تفسیر البیان میں، یہ ایک جلد ہے، مقدمہ پر انہوں نے چھوڑ دی، المیزان 20 جلد ہے، اس میں مکمل بحث ہوئی ہے۔ اس میں مرحوم آغا خوئی بیان فرماتے ہیں کہ تحریف آیا قرآن میں ہے یا نہیں، ہوئی ہے یا نہیں۔ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں، تاریخ بھر کے شیعہ علماء، ائمہ کے زمانے سے لے کر آج تک 2021 تک کیا کہتے ہیں علماء، مستند شیعہ علماء جو واقعاً علماء ہیں۔ پاکستان میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ علماء کا جو سٹینڈرڈ ہے، علماء کا جو ماڈل ہے، پاکستانیوں کے سامنے صحیح طریقے سے موجود نہیں ہے۔ ان کے سامنے زیادہ تر خطباء ہیں، اور زیادہ تر وہ حضورِ عالم ہیں جو اپنا علمی نصاب مکمل طور پر پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے خلا میں انہوں نے ایک مقام اپنا پیدا کر لیا ہے۔ لیکن حقیقی مستند علماء میں، فقہا میں سرخیل ان کے حضرت آغا خوئی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ولا خلاف بین المسلمین، ان کی کتاب ہے المیزان البیان، اس کے صفحہ 197 میں اس
مکتبات پر جو میرے پاس ہے، ہر جگہ ملتی ہے، انٹرنیٹ پر ہے، PDF فائل بھی ہے اس کی، سارے نکال سکتے ہیں. اس کے اندر مبحث تحریف میں عنوان چیپٹر کا یہ ہے، سیانت القرآن من التحریف. آیت اللہ خوئی نے چیپٹر کا عنوان، باب کا عنوان یہی رکھا ہے، قرآن تحریف سے محفوظ ہے، ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. فرماتے ولا خلاف بین المسلمین فی وقوع مثل ھذا التحریف فی کتاب اللہ. مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا اتفاق ہے کہ جو بھی قرآن کو مانوی تحریف کرے، یعنی جیسا میں نے ترجموں کے بارے میں کہا کہ ترجمے غلط کرتے ہیں، یہ بھی تحریف ہے، معنی غلط کرتے ہیں، تفسیر غلط کرتے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ مسلمانوں میں متفقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے. ترجمے غلط کرتے ہیں، ابھی آپ ترجمے اٹھا لیں، مثلا شیعہ علماء کے ترجمے اٹھا لیں، کوئی دو ترجمے آپس میں ملتے نہیں ہیں. جو مشہور قدیمی ترجمے ہیں، حافظ فرمان علی صاحب کا ہے، حافظ مقبول صاحب کا ترجمہ ہے، پرانے ترجمے ہیں، وہ دونوں آپس میں نہیں ملتے. ان دونوں ترجموں کو جدید ترجموں کے ساتھ ملائیں، یہ بھی آپس میں نہیں ملتے. اس مترجم نے کچھ لکھا ہے، اس نے کچھ اور لکھا ہے. اسی طرح بریلوی مختلف مترجم ہیں، سینکڑوں میں پہنچ گئے ہیں. ان کے دو بریلویوں کے ترجمے دیکھیں، ہر ایک نے ایک الگ ترجمہ، ایک ہی آیت کا مختلف ترجمہ کیا ہوا ہے. دیوبندی مختلف علماء نے ترجمے کیے ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہر عالم نے اپنا الگ ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ اختلاف ترجمے کا، تفسیر کا یہ موجود ہے. اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ترجمہ اور تفسیر میں اختلاف کرنا یا صحیح معنی سے ہٹا کر ترجمہ کرنا یہ ہوا ہے. لیکن آیا قرآن کے الفاظ، آیات، قرآن میں کوئی آیت بڑھا دی گئی ہو، یا کوئی تھی آیت قرآن میں اور کم کر دی گئی ہے، یا قرآن میں کوئی لفظ تھا جو اب نہیں ہے موجودہ قرآن میں، یا کوئی لفظ نہیں تھا اور موجودہ قرآن میں لکھا گیا ہے، یہ تفسیر، یہ تحریف اگر ہوئی ہے قرآن میں، فرماتے اجماع مسلمین ہے کہ یہ تحریف قرآن میں نہیں ہوئی، اور تمام شیعہ علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں. وَأَمَّا الشِّيَعَةُ، اس ابتدائی گفتگو کے بعد شیعہ نظریہ علامہ خوئی یوں بیان فرماتے ہیں، فَهُمْ، معذرت اگلا چیپٹر، المعروف بین المسلمین عدم وقوع التحریف فی القرآن. تمام مسلمانوں کے اندر یہ بات اتفاقی ہے کہ قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی. جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے وہی آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کی ترتیب میں فرق ہے، ظاہر ہے شان نزول. جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر، کون سی آیت تھی؟ اقرا. یہ کس پارے میں ہے؟ آخری پارے میں. جو سب سے پہلے نازل ہوئی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہے، اور جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ کس میں ہے؟ وہ 5ویں پارے میں، سورہ مائدہ میں، 4 یا 5ویں پارے میں. سب سے آخری آیت پہلے آ گئی، سب سے پہلی آیت آخر میں. یہ ترتیب ہے. ترتیب جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح قرآن مدون نہیں ہوا. اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہاں بھی شیعوں کو شبہ ہے، شیعوں کو غلط فہمی ہے. ذاکروں نے اور خطیبوں نے اور جاہلوں نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے کہ قرآن کی ترتیب خلفاء نے کی ہے. بعض کہتے ہیں خلیفہ اول نے قرآن ترتیب دلوایا ہے، بعض کہتے ہیں خلیفہ دوم نے قرآن ترتیب دلایا ہے، اور زیادہ تر قائل یہ ہے کہ خلیفہ سوم نے یہ کام کیا ہے. قرآن کا ایک نسخہ تدوین کر کے یہ انہوں نے رائج کر دیا، باقی جلا دیے. یہ کام کیا انہوں نے، لیکن قرآن کی ترتیب انہوں نے نہیں دی. قرآن ترتیب دیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ شیعہ اعتقاد ہے.
قرآن نہ کسی صحابی نے ترتیب دیا ہے، نہ کسی خلیفہ نے ترتیب دیا ہے، نہ کسی اور نے، نہ کاتب نے. یہ قرآن رسول اللہ نے خود ترتیب دیا. جو یہ آیت نازل ہوتی رسول اللہ خود اس کو بتا دیتے کہ اس کو کس سورہ میں آپ نے اس آیت کو رکھنا ہے اور سورہ کو کہاں رکھنا ہے. اسی ترتیب سے رسول اللہ ان کو حفظ کروا دیتے، لکھوا دیتے تھے. یہ شیعہ کا مستند علماء کا اعتقاد ہے کہ قرآن کی ترتیب اگرچہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے، قرآن نازل جس ترتیب سے ہوا اس ترتیب سے ابھی نہیں ہے، اور یہ خود رسول اللہ نے حکم خدا سے کیا ہے، اللہ کے فرمان سے کیا ہے. بس یہ موجودہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہی وہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو رسول اللہ نے ترتیب دیا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو صحابہ کے پاس تھا، یہی وہ قرآن ہے جو بعد والی نسلوں کے پاس اور آج ہر مسلمان کے پاس موجود ہے. یہ قرآن، یہی قرآن. مسلمانوں میں یہ بات اتفاقی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. وَأَنَّ الْمَوْجُودَ بِأَيْدِينَا هُوَ جَمِيعُ الْقُرْآنِ الْمُنزَلِ عَلَى النَّبِيِّ الْأَعْظَمِ. یہ قرآن جو آج موجود ہے ہمارے پاس، بے ایدینا، ہمارے ہاتھوں میں، یہی نبی اکرم پر نازل ہوا ہے. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَعْلَامِ. اور ہمارے بڑے اساتین نے، شیعہ مذہب کے بڑے ستونوں نے، شیعہ مذہب کے مستند ترین علماء نے تاریخ بھر میں یہی کہا ہے. اب کون ہے وہ؟ منہم رئیس المحدثین الصدوق محمد ابن بابوی، 3 صدی ہجری کے فقیہ شیعہ شیخ صدوق، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہی رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. منوا نے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے. وقد اد القول بعدم التحریف من معتقدات الامامیہ. اور شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ یہ امامیہ کا راسخ اور پکا عقیدہ ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. ومنہم الشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی. اور پھر 5ویں صدی کے جو فقیہ ہیں شیخ طوسی، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہی قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. اس میں کوئی لفظ، کوئی نقطہ آگے پیچھے نہیں ہوا، نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا ہے. وصرح بذلك اول تفسیرہ فی اول تفسیرہ التبیان. شیخ طوسی نے کتاب لکھی تفسیر کی التبیان، اس تفسیر کے اندر یہ صراحت کی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے. وَنَقَلَ الْقَوْلَ بِذَلِكَ أَيْضًا عَنْ شَيْخِهِ عَلَمِ الْهُدَى السید المرتضیٰ. اور شیخ طوسی نے کہا ہے کہ میرے استاد علم الہدا سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. وَإِسْتِدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ بِأَتَمِّ دَلِيلٍ. وَمِنْهُمْ الْمُفَسِّرُ الشَّهِيرُ الطَّبْرَسِي. البیان، تفسیر البیان جو ابھی پڑھائی بھی جاتی ہے مدرسوں کے اندر، اس کے مصنف اور مؤلف مرحوم طبرسی، انہوں نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں یہی کہا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. ومنہم شیخ الفقہاء الشیخ جعفر فی باس القرآن فی کتابہ کشف الغطاء. بہت عظیم فقیہ شیخ جعفر کاشف الغطاء کبیر، انہوں نے اپنی کتاب کشف الغطاء میں یہ لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. ودع الاجماع علی ذلک. اور شیخ جعفر کاشف الغطاء نے دعویٰ کیا کہ اس پر امامیہ شیعہ علماء کا اجماع ہے. ومنہم العلامۃ الجلیل الشہشانی فی باس القرآن فی کتابہ العروۃ الوثقی. شیخ شہشانی کی کتاب عروۃ الوثقی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے صراحت سے لکھا ہے قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. ونسب القول بعدم التحریف الی جمہور المجتہدین. اور انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ تمام علماء امامیہ، جمہور یعنی سب علماء امامیہ، عدم تحریف کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. ومنہم المحدث الشہیر المولا محسن القاسانی فی کتابیہ. اور اسی طرح مرحوم فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، 2 کتابوں میں قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ومنہم بطل العلم المجاہد الشیخ محمد جواد البلاغی فی مقدمت تفسیر آلاء الرحمن، اور اس معاصر زمانے کے سب سے بڑے مفسر جن کی تفسیر ہے آلاء الرحمن، اس کے مصنف محمد جواد البلاغی، انہوں نے کتاب تفسیر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ وقد نسب جماعة القول بعدم التحریف الى كثير من الاعاظم منهم الشیخ المشائخ المفید، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ شیخ مفید بھی قائل تھے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ والمتبحر الجامع الشیخ البہائی، شیخ بہائی بھی قائل تھے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ والمحقق القاضی نور اللہ، اور شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری، وہ بھی قائل تھے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ وَأَزْرَابَهُ وَمِمَّنْ يَظْهَرُ مِنْهُ الْقَوْلَ بِعَدَمِ التَّحْرِيفِ كُلُّ مَنْ كَتَبَ فِي الْإِمَامَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الشِّيَعِ وَذَكَرَ فِيهِ الْمَصَالِبَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّحْرِيفِ۔ آپ تمام تاریخ میں معتبر شیعہ علماء کی کتابیں دیکھیں، کسی نے بھی شائبہ تک، اشارہ تک تحریف کی طرف، قرآن میں تحریف کے وقوع کی طرف نہیں کیا۔ وجملۃ القول ان المشہور بین علماء الشیعہ ومحققیہم، مشہور قول شیعہ کے درمیان اور محقق علماء کے درمیان، علماء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، محقق اہل تحقیق اور مقلد، یعنی وہ علماء جن کی تحقیق نہیں ہے، سنی سنائی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے، وہ خود کوئی چیز بناتا ہے، انڈسٹری والے خود بناتے ہیں، باقی دکانوں والے، سٹوروں والے ان سے خرید کے بیچتے ہیں۔ علماء کی بھی 2 قسمیں ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو دوسرے علماء کی تحقیقات کو بیان کرتے ہیں، کچھ اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ مرحوم آغا خوئی فرماتے ہیں محقق شیعہ علماء، یہ جن کے نام لیے ہیں انہوں نے، یہ مقلد نہیں تھے، ان سب کا بل المتسالم علیہ بینہم، بلکہ مسلم قول، متفق علیہ قول شیعہ علماء محققین کے درمیان، وہ القول بعدم التحریف، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ نعم ذهب جماعة من المحدثین من الشیعہ وجمع من علماء السنہ، البتہ کچھ علماء شیعہ جو مجتہد نہیں تھے، اخباری علماء، جس طرح اہل سنت میں اہل حدیث ہیں، اسی طرح کے شیعہ میں بھی ایک اہل حدیث طبقہ ہے جن کو اخباری کہتے ہیں، یعنی جو قرآن پہ سرے سے اعتقاد رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ روایات پہ رکھتے ہیں۔ اہل حدیث بھی قرآن کا ذکر کم کرتے ہیں، سارا ذکر جو ہے وہ حدیث کا کرتے ہیں، قرآن و سنت میں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، سب مسلم بخاری کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ یہ دونوں یعنی اہل سنت میں سے بھی کچھ علماء اور شیعہ اخباری علماء یہ قائل ہوئے ہیں، بعض علماء تحریف کے قائل ہوئے ہیں۔ اس کی بھی سند پیش کرتے ہیں، قال الرافعی، یہ رافعی اہل سنت کے عالم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ذهب جماعة من اہل الکلام ممن لا صناعة لهم الا الظن والتاویل واستخراج الاسالیب الجدلیہ من كل حکم وكل قول الى جواز ان يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء حملا على ما وصفوا من كيفية جمعه، ونسب الطبرسی في مجمع البیان هذا القول الى الحشفیہ من العامہ۔ مرحوم طبرسی نے کہا ہے کہ حشویہ اہل سنت کے جو علماء تھے وہ تحریف کے قائل تھے۔ خب یہ آغا خوئی کا صریح فرمان ہے اور مفصل بحث ہے، پوری ایک کتاب ہے یہ، صیانت القرآن عن التحریف، یہ پڑھیں، شیعہ خصوصاً پڑھیں، اور اہل سنت بھی اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے شیعہ مکتب، شیعہ موقف کلپوں سے نہ لیں، میڈیا سے نہ لیں، ان کاروباری لوگوں سے نہ لیں، شیعہ مکتب
یا کوئی بھی مکتب سمجھنا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس مکتب کے مستند علماء اور مستند کتب کی طرف رجوع کریں اہل سنت، تاکہ اتہام سے بچ جائیں، تہمت نہ لگائیں، غلط فہمی نہ لگائیں، اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھیں اور مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن کے شکار نہ ہو جائیں۔ بھلے جہلاء موجود رہتے ہیں، جہلاء جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اور بھی متعدد موضوعات ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں سورہ ہجر میں آیا 9 کے ضمن میں، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ خدا قرآن کا محافظ خود ہے، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیا کی تفسیر میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب تحقیق کے طور پر ذکر فرمائی ہے، اور یہ آیا نمبر 9 ہے سورہ ہجر کی، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور 13ویں جلد ہے المیزان کی، تفسیر المیزان جلد نمبر 13، سورۃ الحجر کی تفسیر، اور آیا 9 کے ذیل میں مرحوم علامہ طباطبائی ذکر فرماتے ہیں تفسیر میں علامہ ذکر فرماتے، میں مفصل ہے یہ بات، اس کا خلاصہ کر کے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ صفحہ، یہ کتاب جو انتشارات جامعہ مدرسین میں سے ہے، مختلف طباعت ہیں المیزان کی، مدرسین کی طباعت کے صفحہ 104 سے یہ بات، کلام فی ان القرآن مسون ان التحریف۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کا، اپنی تحقیق کا عنوان یہ رکھا ہے کہ یہ مفصل بات ہے چند فصلوں کے اندر، اس حقیقت میں کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہی قرآن جو ہمارے پاس ہے یہی منزل من اللہ ہے، یہی رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اور محفوظ ہے، جس طرح نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کو انہوں نے ثابت کیا قرآن کی متعدد دلیلوں سے، خود قرآن سے ثابت کیا۔ علامہ طباطبائی کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تو قرآن کی حفاظت، تحریف سے مسونیت کو قرآن ہی سے ثابت کیا، پھر متعدد روایات سے بھی ثابت کیا کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ میں اس کا آغاز ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں تبرکاً، چونکہ مفصل بات ہے، اس کو تدریس کی ضرورت ہے، درس استاد پڑھائے عوام کو بھی اور شاگردوں کو بھی، یہ چیپٹر بہت اہم ہے۔ اس میں مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، من ضروریات التاریخ ان النبی العربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء قبل 14 قرناً تقریباً۔ یہ ضروریات تاریخ میں سے ہے کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وَدَّعَ النَّبُوَّةَ وَانْتَحَزَ الدَّعْوَةَ، اور دعوی نبوت کیا اور اپنی دعوت عام کی، وَآمَنَ بِهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ، اور ان پر عربی اور غیر عربی سب ایمان لائے، وَأَنَّهُ جَاءَ بِكِتَابٍ يُسَمِّيهِ الْقُرْآنَ،
اور وہ اللہ کی جانب سے کتاب لائے آسمانی جس کا نام قرآن ہے. وَيَنْسِبُهُ إِلَىٰ رَبِّهِ مُتَضَمِّنٌ لِجُمَلِ الْمَعَارِفِ وَكُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي كَانَ يَدْعُو إِلَيْهَا وَكَانَ يَتَحَدَّىٰ بِهِ وَيَعُدُّهُ آيَةً لِنُبُوَّتِهِ. اور نبی اکرم قرآن کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودُ، یہ سن لیں شیعہ، علماء، طلباء، عوام سب سن لیں. آپ قرآن کے بارے میں ان لوگوں سے سنتے ہو جو قرآن زندگی میں ایک دن بھی نہیں پڑھا انہوں نے. اور جیسا میں نے بارہا کہا کہ آپ کے خطباء جب مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ لو کہ وہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جاہل نے آیت اپنی طرف سے گھڑ کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ مریم میں، سورہ بھی بتایا اس نے کہ سورہ مریم میں اللہ نے حضرت مریم کو کہا کہ یا مریم ھذا بیت العبادت لیس بیت الولادت. نیچے سے عوام نے نعرے لگائے. کسی جاہل نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے یہ لے آیا ہے، کس قرآن میں یہ ہے. بعد میں ایک دوسرے نے، دستار والے نے اس کا دفاع کیا. گول مول کرتے ہیں نا، ایک غلطی کرتا ہے دوسرا کور کرتا ہے اس کو آ کر. وہ کور والے، دستار والے نے کیا کہا کہ ایک آدھ آیت اگر قرآن میں بڑھا بھی دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کو برا بھلا مت کہو. آپ ان لوگوں سے قرآن کی تحریف کا عقیدہ سنتے ہو جو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. اہل سنت بھی ان کو حوالہ نہ بناؤ. ابھی اسی ہم زمان ادھر پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے. ہندوستان میں ایک معروف بھارتی مرتد ہے، معروف شہرت ہے اس کی، مرتد، جو دین کے ہر ضابطے اور رکن کے مخالف ہے. قرآن کا منکر ہے، رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، خاتمیت کا منکر ہے، ہر چیز کا منکر ہے، وسیم رضوی کے نام سے. اور وہ شیعہ کے طور پر جانا جاتا ہے ہندوستان میں. ابھی پہلے اس نے وہ توہین کی تھی ازواج نبی کی اور اس طرح کے بہت سارے. پھر قرآن کی آیات کا اس نے انکار کیا کہ 19 آیات قرآن کی یہ قرآن کی نہیں ہے، یہ خلفاء نے ڈالی ہیں اور یہ دہشت گردی کی وجہ یہ آیات ہیں یہ. اور ہندوستان کے سپریم کورٹ میں اس نے کیس دائر کیا کہ قرآن سے یہ آیات نکالی جائیں. اس کے بعد بھی کوئی اس کو مسلمان سمجھتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان باضمیر جو اس کو کہے یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلم مرتد ہے، حکمی مرتد ہے، موضوعی مرتد ہے. یہ علماء کی خاموشی دلیل نہیں ہوتی. ابھی اسی کے اوپر علماء سارے خاموش، اس مرتد کے اظہارات پر سارے علماء خاموش. ہر غلطی پر علماء کی خاموشی عوام کو توہم میں ڈال دیتی ہے کہ شاید یہ بات درست ہی کر رہا ہے. یہ جو علماء سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک کہہ رہا ہوگا. نہ، ٹھیک نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، باطل کہہ رہا ہے. اس نے آ کر یہ کہا ہے، باقاعدہ انہوں نے ہندوستان میں یہ درخواست دی ہے کہ شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. یہ مرتد گروپ جو ہے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ فرق کیا ہے کہ یہ سنی مسلمان ہیں، انہیں مسلمان شمار کیا جائے، شیعوں کو غیر مسلم کے طور پر اقلیت غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے. یہ مرتد ہیں، یہ کسی شیعہ نے ان کو روکا نہیں. اور اسی طرح اس نے یہ بھی انحرافی بات کی ہے، مرتد ارتدادی بات کی ہے اور کافرانہ بات کی ہے اس نے کہ شیعہ رسول اللہ کے پیروکار نہیں ہیں، محمد کے شیعہ نہیں ہیں، علی کے شیعہ ہیں. سنی محمد کے پیروکار ہیں اور شیعہ علی کے پیروکار ہیں. یہ مرتد انسان ہے. اس مرتد کی بات کو ایک ناسبی اور کئی ناسبی موضوع بنا کر شیعہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ائمہ کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں.
یہ دونوں پلید ہیں، دونوں نجس ہیں. یہ ناصبی بھی پلید انسان ہے جو ایک مرتد کی بات کو شیعہ کی بات متعارف کروا رہا ہے، اور یہ شیعہ علماء کی خاموشی کی وجہ سے ہے. اگر شیعہ علماء خاموش نہ ہو، کور نہ کریں غلطیوں کو، وضاحت کریں، غلطی کو غلطی کہیں، پھر کسی ناصبی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس قسم کے جہلا کے بیانات سے آپ کے مذہب کی توہین کریں. اب آپ توجہ کریں کہ یہ علامہ طباطبائی تاریخ میں ان سے بڑا مفسر پیدا نہیں ہوا، نہ شیعہ میں نہ سنی میں. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اہل تحقیق قبول کرتے ہیں. کوئی اگر ثبوت مانگتا ہے تو خود یہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لے. اگر تفسیر پڑھ کے اس کو یہ یقین نہ آیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا کہ ان سے بڑا مفسر قرآن شناس نہیں ہے. یہ ایک سند و حجیت رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودُ الْيَوْمِ، یہ قرآن جو آج موجود ہے، بِأَيْدِينَا، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، هُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي جَاءَ بِهِ، یہ وہی قرآن ہے وہ جو نبی آئے تھے 1400 سال پہلے. یہ وہی قرآن ہے، لفظ بلفظ، حرف بحرف وہی قرآن ہے. وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ المعاصرین لہو، یہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے، جو 1400 سال پہلے نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا. بمعنی انہ لم یزع من اصلہ بأن یفقد کلہ ثم یوضع کتاب آخر یشابہ فی نظمہ او لا یشابہ وینسب الیہ ویشتہر بین الناس بأن القرآن النازل علی النبی. اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ایر پھیر اس میں نہیں ہوا، کوئی تحریف اس میں نہیں ہوئی. فہذہ امور لا یرتاب فی شیء منہا الا مصاب فی فہمہ ولا احتمل بعد ذلك احد من الباعثین فی مسئلۃ التحریف من المخالفین والموافقین. مخالف و موافق اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء اور مفسرین اور فقہا کا متفقہ نظریہ ہے. البتہ بعض اخباری فکر رکھنے والے یعنی شیعوں کے اہل حدیث، انہوں نے یہ قول کہا ہے، اور وہ بھی ایک شخص ہے جس نے اس مسئلے کو زیادہ ہوا دی ہے، اور وہ ہیں محدث نوری. محدث نوری جن کی کتاب ہے مستدرک، المستدرک وسائل الشیعہ کی. محدث ہیں یہ، اجتہادی نظام کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے غیر مستند روایات جمع کی ہیں تحریف کے متعلق، ضعیف روایات کو، اور کتاب لکھی ہے فصل الخطاب کے نام سے. وہاں سے دراصل ناصبیوں کو موقع ملا، غلط فہمی پیدا ہوئی، اور کمزور شیعوں کو یہاں سے تردید ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی. محدث نوری کو ان کے زمانے کے علماء نے متوجہ کیا کہ یہ غلطی کی ہے آپ نے، اور محدث نوری متوجہ ہو گئے اور خود کتاب لکھی تحریف کے خلاف کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، اور وہ جو میں نے پہلی کتاب فصل الخطاب لکھی ہے وہ غلط ہے. لیکن ان کی تردید معروف نہیں ہوئی. ان کی کتاب فصل الخطاب آج بھی دستاویز بنی ہوئی ہے. سنیوں کے ہاتھوں اور کمزور شیعہ کے قرآن میں تحریف ہوئی ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو فصل الخطاب میں ہیں، یہ ایک جعلی راوی، ایک من گھڑت راوی ہے احمد یساری کے نام سے، اس نے یہ ساری روایات جعل کی ہیں، گھڑی ہیں، تحریف کی اور منسوب کی ہیں ائمہ سے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ عزیزان، علامہ طباطبائی نے اور مرحوم آغا خوئی نے کئی استدلال کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورے پڑھنے کی کتاب ہے، صرف ان میں سے میں نے اقتباس کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ آپ کسی سے بھی سنیں، دستار والے سے سنیں یا ٹوپی والے سے سنیں یا واسکٹ والے سے سنیں، پتلون والے سے سنیں، کسی سے بھی سنیں، شیعہ کے متعلق کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، شیعہ جوان، شیعہ علماء، شیعہ عوام بالقول المطلق اس کا انکار کریں، یہ جاہل آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ نادان آدمی ہے جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا ہے. شیعہ کا قرآن وہی ہے جو آج
تمام مسلمین کے پاس موجود ہے، وہی شیعہ کا بھی قرآن موجود ہے۔ البتہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ترجمے غلط ہیں، تفسیریں غلط ہیں، وہ تحریف ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کی غلط تفسیر کرنا اور قرآن کی غلط ترجمہ کرنا یہ تحریف ہی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس سے قرآن کی آیات پہ اثر نہیں پڑتا۔ آیات محفوظ ہیں، عربی قرآن محفوظ ہے اور صورتیں محفوظ ہیں، الفاظ محفوظ ہیں، ان میں کوئی ہیر پھیر اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کو شیعہ نظریہ نہ بنایا جائے جو ضعیف، جن کو خود شیعہ محققین نے رد کر دیا ہے۔ علامہ طباطبائی نے استدلال کیا ہے کئی دلیلوں سے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک تو خود قرآن گواہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر یہ توہم رہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ ایک دلیل جو شیعہ پسند دلیل، بڑی دلیل ہے، چونکہ شیعوں کا ایک اپنا مزاج ہے، انہیں عقل سے دلیل دیں، انہیں قرآن سے دلیل دیں، وہ اس سے اتنی اثر نہیں ہوتے۔ جب مولا علی سے دلیل دیں پھر یہ مانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے مولا علی کے نام سے۔ خوب مولا علی کی دلیل سنیں۔ مولا علی حاکم بنے نا، خلیفہ بنے، 4 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی یا نہیں کی؟ اس کو تو مانتے ہیں نا۔ شیعہ بھی کس کے ہیں آپ؟ علی کے شیعہ ہیں۔ علی کے شیعہ ہونے کا مطلب یعنی جدھر علی ہے ادھر پیچھے شیعہ ادھر ہی جا رہا ہے۔ علی نے جس کے ساتھ صلح کی، شیعہ کی اس کے ساتھ صلح ہے۔ علی نے جس سے جنگ کی، شیعہ کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ علی نے جس کو دعا دی، شیعہ اس کو دعا دیتا ہے۔ علی نے جس کو لعنت کی، شیعہ اس پر لعنت کرتا ہے، چونکہ شیعہ علی کے پیچھے جا رہا ہے، جدھر علی ادھر شیعہ، اور علی کدھر جا رہے ہیں یہ اب شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ علی کسی اور گلی میں جائیں، شیعہ کسی اور گلی میں گھس کے کہے میں علی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ پتہ ہونا چاہیے، مولا سامنے، امام سامنے نظر آئیں، اوجل نہ ہونے دیں آنکھوں سے، پیچھے پیچھے جانا ہے۔ امام علی نے 4 سال سے زیادہ حکومت کی اور 4 سال میں پہلے دن ہی آ کر بتا دیا کہ جو غلطیاں پچھلی حکومتوں میں ہوئی ہیں میں ان تمام غلطیوں کو ٹھیک کروں گا۔ بیت المال میں خرابی ہوئی ہے، میں بیت المال کو ٹھیک کروں گا، بیت المال لیا گیا میں واپس کروں گا، جو کیا فلاں کیا یہ ٹھیک کروں گا سارا کام، کوئی کام۔ اسی لیے امیر شام کو آتے ہی پہلے دن معزول کر دیا کہ تو اب شام کا گورنر نہیں ہے، تو صلاحیت نہیں رکھتا۔ خوب اگر علی علیہ السلام کے یہاں تو گنجائش ہی نہیں تھی بالکل ان چیزوں کی۔ امیر شام کی گورنری مولا علی کو پسند نہیں تھی، لہذا فوراً آ کے معزول کر دیا اور وہ مخالفت پہ ڈٹ گیا۔ تو مولا علی کے ہوتے ہوئے اگر قرآن میں تحریف تھی، یہ رائج قرآن جو مولا علی کے زمانے میں خلفاء کے زمانے سے آ رہا تھا، اگر اس قرآن میں کوئی ہیر پھیر تھا تو شام کے گورنر سے زیادہ اہمیت یہ آیات کا آگے پیچھے ہونا تھا۔ مولا علی سب سے پہلے یہ کہتے کہ پہلے تو میں قرآن ٹھیک کروں گا، یہ جو تمہارے پاس ہے۔ اگر کوئی تحریف ہوتی تو مولا علی سب سے پہلے وہ کہتے یہ نسخے سارے کینسل کرو، یہ نسخہ جو میں دیتا ہوں تمہیں، کہتے نا مولا علی کا بھی ایک لکھا ہوا نسخہ تھا۔ خلفاء نے نہیں مانا، چلو نہیں مانا خلفاء نے، اب جب خود خلیفہ بنے تو اس نسخے کو کیوں نہیں متعارف کروایا آپ نے؟ وہ نسخہ رائج کر جاتے نا کہ یہ اصل قرآن جو میرے پاس ہے، یہ خلفاء والے ابھی تک آپ کے پاس تھے، 3 خلیفہ گزرے ہیں، وہ نسخے سارے میں کینسل کرتا ہوں، 4تھا خلیفہ آ کے اپنا نسخہ رائج کرے۔ کیا مولا علی نے یہ کام؟ نہیں کیا۔ یہی قرآن جو رسول اللہ سے چلا، خلفاء کے دور میں رہا، مولا علی کے دور میں بھی یہی قرآن تھا۔ وہ جو کہتے ہیں مولا علی نے لکھا تھا، وہ قرآن نہیں تھا، قرآن کی تفسیر تھی، شان نزول تھا، ترتیب تھی، اس لیے مانا نہیں گیا، قبول نہیں کیا گیا، چونکہ مولا علی نے ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوا تھا یہ کس کی مذمت میں آئی ہے، یہ کس کی مدح میں آئی ہے، یہ کس کے بارے میں، کس کے خلاف ہے، کس کے حق میں ہے، اور یہ لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ کہا یہ نہیں بتاؤ، قرآن رہنے دو، یہ نہ بتاؤ یہ کس کے بارے میں آیا تھا۔ وہ مولا علی کی تفسیر تھی، شان نزول لکھا ہوا تھا۔
اگر کوئی الگ قرآن ہوتا جو آج اکیڈمی کو مل گیا ہے، یہ اگر مولا علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے تو مولا علی نے خود اپنے زمانے میں اکیڈمی کیوں نہیں قائم کی اس کے بارے میں؟ یہ مغالطات ہیں، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، قرآن کی مہجوریت کا سبب اور عوام کو گمراہ کرنے کا سبب ہے۔ یہ ائمہ اطہار نے، امام صادق علیہ السلام نے تمام فقہ جو ائمہ کی اہل بیت کی تھی وہ ساری لوگوں کو پڑھا دی۔ خوب امام صادق علیہ السلام ایک دن وہ نسخہ بھی پڑھا دیتے نا ان لوگوں کو۔ امام مہدی کے لیے رکھا ہوا تھا نسخہ کہ وہ آ کر اصل قرآن لائیں گے، یہ اصل قرآن ہے، یہی قرآن جو موجود ہے یہ اصل قرآن ہے۔ اس لیے عزیزان، اس قسم کی باتیں پہلے ہوئی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئی ہیں، اور ان کی طرف لوگ کان نہ دھریں، مردد نہ ہوں، اپنے ایمان کو ناقص نہ کریں۔ یہ علماء ہی کا کہنا ہے، اب میرے ذہن میں تردید ہے، یہ مرحوم آغا خوئی کا قول ہے یا علامہ طباطبائی کا، جو بھی قرآن میں تحریف کا قائل ہوگا وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ یہ انہی میں سے قول ہے، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، وقت نہیں تھا میں، لیکن یہ موضوع اہم ہے۔ انشاءاللہ یہی 2 کتابیں اور باقی مستندات کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے یہاں طلاب کے لیے ان کو تدریس کیا جائے، اور پھر یہی عوام کے لیے بھی نشر ہو جائیں، تاکہ عوام کو اصل تشیع، ناب تشیع، خالص تشیع، اہل بیت کا تشیع، علوی تشیع، فاطمی تشیع، امام صادق کا جعفری تشیع انہیں پتہ چلے، اور یہ ادھر ادھر سے بہکی ہوئی باتوں کے چکر میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے ان جہالتوں سے اور ان غفلتوں سے اور ان تقصیرات سے، اور اگر غیر عمدی طور پر ہوئی ہے خداوند تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کرے، ان کی بھی توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔